بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ سے ایک انتہائی اندوہناک واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ان دنوں حالات حاضرہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کتا پاگل ہو جائے تو اسے گولی مار دینی چاہیے، کیونکہ وہ معاشرے میں تباہی و بربادی اور خطرے کا سامان بنا پھرتا ہے۔ اس لیے اسے ختم کر دینا، جڑ سے ختم کر دینا جو ہے وہی جو ہے سلوشن جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اور ان دنوں جو واقعہ زیر بحث ہے، آپ سب جانتے ہیں نور مقدم کا کیس، اور میں اس وقت آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نور مقدم کیس میں ساتھ کھڑی ہوں۔ جب تک نور کی جنگ جاری ہے، جب تک مجرم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، جب تک اسے سزا نہیں دی جاتی، جب تک اس کا منصفانہ حل نہیں نکالا جاتا، تب تک ہم اس جنگ میں ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مجرم کو سزا جو ہے وہ نہیں ہو جاتی، جب تک انصاف نہیں کیا جاتا۔ اتنا غصہ، اتنی نفرت کہ کسی کو آپ بی ہیڈ کر دیں، اس کا سر قلم کر دیں، اس کا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اتنی بے دردی، اتنی بے رحمی، بالکل بھی انسانیت یعنی کہ آپ کو چھو کر نہیں گزری۔ کہاں، کس معاشرے میں رہتے رہے ہیں آپ؟ کس تہذیب کی بات کرتے ہیں آپ؟ کون سی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، لیکن صرف جہالت ہے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ کل تو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ اگر میرا بس لے تو میں اس کو جو ہے وہ گولی مار دوں، اور یقیناً ہر وقت اس وقت جو ہے وہ ہر جو انسانیت سوز انسان جو ہے، انسانیت سے جو ہمدردی رکھتا ہے، اس کے جذبات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہ یہی جو ہے وہ چاہتے ہوں گے۔ یعنی کسی بھی بہن بیٹی کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور یہ دکھ جو ہے وہ ہر انسان جو ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے، اور صاحب اولاد تو یقیناً محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ جو آج ایک لڑکی کے ساتھ ہوا، کسی کی بچی کے ساتھ ہوا، کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا را اس آواز کو، میری آواز کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اس کو اپنی آواز بنائیں، اس تحریک میں ساتھ کھڑے ہوں، نور کو انصاف دلانے کی تحریک میں ساتھ کھڑے ہوں، میں یہی چاہوں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ میں بہت سارے جو ہیں وہ اس کیس سے واقف ہوں گے، اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں گے، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ماری گئی۔ وہ آزاد تھی، آزاد خیال تھی، وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، وہ حجاب نہیں کرتی تھی، وہ ڈانس کرتی تھی، مردوں سے اس کا میل جول تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ انسان تھی، ٹھیک ہے۔ اور کسی انسان کو اتنی بے رحمی سے اس طرح سے قتل کر دینا کسی بھی معاشرے میں جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے یہ قانون جو ہے وہ نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ کیا جائے۔ کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے؟ کیا قانون پر عمل درآمد نہیں کرایا جا سکتا؟ کب تک جو ہے جو وکٹم ہے، اس کے لواحقین جو ہیں وہ صرف کورٹس کا چکر لگاتے رہیں گے، اور آخر کار کیس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے بعد جو مجرم ہے وہ پھر سے آزاد ہو جائے، اور پھر سے کسی نئے شکار کی طرف جو ہے وہ چل پڑے؟ ہمیں اس بات کو، ہم سب کو مل کر اس بات کو روکنا پڑے گا۔ ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سب سے مل کر یہ معاشرہ بنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس بارے میں جو ہے اپنی آواز اٹھائیں۔ اور میری درخواست ہے والدین سے بھی کہ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی صحبتوں پر نظر رکھیں، وہ کہاں جاتے ہیں، وہ کس سے ملتے ہیں۔ یہ ایک الگ بالائے طاق بحث ہے کہ ٹھیک ہے اسلام نے کتنی آزادی کا عورت کو کہا ہے، یا اسے رات گئے اتنے اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا، یا اس طرح کا میل جول جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ ایک اس کا الگ کردار ہے، اور اس کے بارے میں اس نے خود ہی جو ہے اس بارے میں جو ہے جواب دہ ہونا ہے اپنے خدا کے سامنے۔ لیکن اس طرح سے اتنی بے رحمی سے کسی کا قتل کر دیا جائے تو اس پر خاموش رہنا میں نہیں سمجھتی کہ وہ بالکل بھی جو ہے ایک جائز عمل ہے۔ ہمیں اس بارے میں اپنی آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے، اور اٹھانی پڑے گی، اور قاتل کو کیفر کردار تک ضرور جو ہے وہ پہنچانا چاہیے، اور میں چاہوں گی کہ اس بارے میں آپ سب جو ہیں میرا ساتھ دیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کس طرح سے سارا کچھ جو ہے وہ عمل میں آیا، لیکن میں ایک بار پھر جو لوگ نئے ہیں چینل پر ان کے گوش گزار جو ہے ضرور کرنا چاہوں گی۔
بلکہ میں تو چاہوں گی کہ ان ملازموں کو، ان چوکیداروں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، ان سے باز پرس ہونی چاہیے جن کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور ایک بہت اہم سوال میرا، کیا ظاہر جعفر کے گھر کے کمرے ساؤنڈ پروف تھے؟ کیا وہ ساؤنڈ پروف ہیں کہ ایک کمرے کی آواز دوسرے کمرے تک جو ہے وہ نہیں جاتی ہے؟ ظاہر جعفر کی بہن اس وقت گھر میں موجود تھی، تو اس نے کیوں ساری آوازیں، ساری چیخیں سنی انسنی کر دیں؟ کیا اس کے کانوں تک کسی کی تکلیف اور درد سے بھری آوازیں نہیں پہنچتی رہیں؟ کیا اس کے کانوں تک نور کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں پہنچتی رہیں؟ کیا اسے اپنے بھائی کے اس بے رحمانہ سلوک کا بالکل اندازہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ وہ گھر پر موجود تھی۔ گھر کے کمرے کوئی ساؤنڈ پروف نہیں تھے کہ ان تک آواز نہیں جا سکتی تھی اور وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والے اس قتل میں شریک تھے، شامل تھے، کیونکہ ظاہر جعفر اپنے والدین سے مسلسل مستقل رابطے میں تھا اور تقریباً 39 کالیں اس نے اپنے والدین کو کی جب سے یہ واقعہ، جس وقت یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا، ان 48 گھنٹوں کے دوران جب نور اس کے گھر پر آئی اور وہ جو 18 جولائی کی رات جب اس نے اس کے گھر آ کر جو ہے وہ اسٹے کیا۔ اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 18 جولائی کو جب نور اس کے گھر آئی تو 19 جولائی کی صبح یعنی 3:50 پر ظاہر جعفر کے امریکہ کے ٹکٹس تھے۔ اس نے اپنی ٹکٹ کینسل نہیں کروائی، اس نے اپنی فلائٹ کینسل نہیں کروائی، کیونکہ اس نے جب یہ پوچھا اس بارے میں کہ اگر میں فلائٹ اپنی کینسل کرواؤں تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ آپ کی جو ہے ٹکٹ آپ کے ضائع ہو جائے گی، تو اس نے اپنی فلائٹ کینسل نہیں کروائی۔ بلکہ جب نور اس کے گھر آئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ رات کو 2:15 بجے جب ٹیکسی اس نے دوبارہ بلائی، کیونکہ دن کے تقریباً 12:59 پر اس نے جو کال کی تھی، اس نے ٹیکسی بک کروائی تھی رات کو جو ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو رات کو ایئرپورٹ جانے کے لیے اس نے ٹیکسی بک کروائی تھی۔ لیکن رات کو جب 11 بجے ٹیکسی آئی تو اس نے اس کو منع کر دیا، ڈرائیور کو واپس آنے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد 2:15 بجے اس نے دوبارہ جو ہے وہ کال کی اور ٹیکسی جو ہے وہ منگوائی، لیکن اور نور کو اپنے ساتھ وہ لے کر گیا۔ اس وقت جو ڈرائیور موجود تھا اس ٹیکسی میں، اس نے بھی بیان دیا کہ اس کے ساتھ جو وہ ایک لڑکی تھی وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ اس کو لے کر جاتے، یعنی وہ ننگے پاؤں ٹیکسی میں بیٹھی، ننگے پاؤں گھر سے نکلی، ننگے پاؤں اس کو وہ لے کر جا رہا تھا، یعنی اس کو اس نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ جوتے پہن سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہی ان کے درمیان معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے۔ اب ان کے درمیان تعلقات کس نہج پر تھے، کس نہج تک تھے، یہ تو وہی بہتر جو ہے جانتے ہیں یا ان کے والدین جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ والدین کو بھی اپنی اولاد کو ضرور ان پر نظر رکھنی چاہیے، اور اس حد تک آزادی، جیسا کہ ہمارے اسلام نے بے شک کہا ہے کہ ٹھیک ہے، مردوں اور عورتوں کا اس طرح سے آزادانہ میل جول جو ہے وہ واقعی خطرے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک عورت تھی تو ہی ایسا ہوا، ایسا کسی مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یعنی وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ تو اپنے والدین کی قتل کی پلاننگ کر رہا تھا صرف جائیداد کے لیے کہ کسی طرح سے وہ ساری جائیداد جو وہ حاصل کر سکے، کیونکہ ابھی فائنینس جو ہے وہ اس کے انڈر کنٹرول نہیں تھا اس کے پیرنٹس کی طرف سے۔ اور جیسا کہ ہم سب نے سنا ہے کہ وہ نشہ بھی کرتا تھا، ڈرگس لیتا تھا، بچپن سے ہی وہ مینٹل النس کا شکار تھا، مختلف ٹریٹمنٹس اس کے چلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے پیرنٹس نے ایک تھیراپی کا جو ہے کلینک بنایا جس کو انہوں نے برٹش نیم جو ہے وہ دیا اور کہا کہ اس کی برٹش سے ایفیلیشن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہ انہوں نے اور بھی پھر مزید اس کی برانچز بنائیں، اور تو اسی میں اس کو جو ہے ایسا ورکر بھی رکھا گیا۔ تو یعنی کہ ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ دوسروں کی مینٹل کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نفسیاتی مریضوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، ایڈکٹس کی، وکٹمز کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے، خود وہ نفسیاتی مریض ہے، یعنی ابھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ آؤٹریج ہو جاتا ہے، وہ بہت اس طرح سے وائلنٹ ریئیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ نفسیاتی مریضوں کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرتا رہا؟ جبکہ اس وقت موقع پر موجود جو لوگ پہنچے، یعنی کہ جو پولیس جو پہنچی، اور پولیس کے کہنے کے مطابق وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا، کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مطلب وہ کسی ایسے پاگل پن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اس نے واقعات کو بہت سارے رخ دینے کی کوشش بھی جو ہے وہ اس وقت کی، یہاں تک کہ جب تھیراپی والے پہنچے تو اس نے ان پر بھی حملہ کیا، اور جو تھیراپی ٹیم کا جو لیڈر تھا امجد، اس پر اس نے چاقو سے حملہ کیا، جو چاقو کا وار جو ہے وہ اس کے جگر تک پہنچ گیا، اور اس وقت جو ہے ICU میں وہ سیریس حالت میں ایڈمٹ ہے، اور اتنے بری طریقے سے اس نے نور کو قتل کیا، یعنی کہ اس کے قتل کرنے سے پہلے جو پرتشدد واقعات نور کے ساتھ پیش آتے رہے جو کہ ناقابل بیان ہیں، یعنی کہ اتنی تکلیف دہ موت، آپ سمجھے موت سے پہلے اس نے جو ہے موت کا جو اس نے سارا اس نے نظارہ دیکھ لیا کہ اس کو کس طرح سے اس کے جسم پر متعدد چاقو کے نشان تھے، متعدد زخموں کے نشان تھے،
میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی تھی اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ واقعہ، یہ حادثہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ، کسی بھی بچے کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بہت ساری اخلاقیات میں جو ہے وہ گر چکا ہے، بہت ساری بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آئے دن اغوا کے، زیادتی کے معاملات جو ہیں وہ درج ہوتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی کہیں کچھ ایسا ہی حادثہ نہ ہو گیا ہو. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود جو گارڈ تھے انہیں کم از کم سوچنا چاہیے تھا. وہ تو عرصے سے اس کے یہاں ملازم تھے، وہ اس کے وائلنٹ بیہیویئر سے آگاہ تھے، یا انہیں پتہ تھا کہ وہ کس طرح تشدد کر رہا ہے یا اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو انہیں ایٹ لیسٹ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا یا انہیں پولیس کو کال کرنی چاہیے تھی تاکہ بروقت مدد حاصل ہوتی اور نور کو بچایا جا سکتا. نور کے دوستوں کے سے جو اس کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں وہ اس طرح کے، یعنی کہ اس کی دوست کا کہنا ہے کہ نور نور کی طرح تھی. اور نور کیا ہوتا ہے؟ نور روشنی ہوتی ہے، روشنی جو ایک دم پھیل جاتی ہے، جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل روشنی کی طرح تھی. وہ بہت پولائٹ تھی، بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی. ٹھیک ہے، جو بہت کچھ اس کے ساتھ اچھائیاں تھیں، ہر برائیاں بھی ہر کسی نہ کسی انسان میں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ بھی کہا گیا جب کسی کو، یعنی سنسار کرنے والا بھی وہ ہو جس نے کبھی زندگی میں خود جو ہے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو ہم سب کو اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھ لینا چاہیے. ہم جو دوسروں کی کردار کشی کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیا ہم سے کبھی کوئی غلطی، کبھی کوئی کوتاہی، کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے؟ کیا ہم سب دودھ کے دھلے ہیں کہ ہم جب چاہیں کسی کی بھی کردار کشی کر دیں، کسی کے بارے میں اٹھ کر کچھ بھی جو ہے غلط سلط بولنا شروع کر دیں، کچھ بھی الزامات جو ہیں وہ لگا دیں؟ تو برائے مہربانی جب تک واقعات کی تصدیق نہیں ہو جاتی ہے، جب تک معاملات جو ہیں وہ صحیح طرح سے سلجھ نہیں جاتے، ہمیں اپنے اندازے خاص طور پر کسی کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ نہیں لگانے چاہیے. اور اگر ایسا تھا بھی، جو کچھ بھی تھا، ان کے معاملات جیسے بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن قتل جو ہے ایک بہت ہی انسانیت سوز جو ہے وہ واقعہ ہے. وہ جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور اس بارے میں بہرحال جو بھی اوور آل جو ہولڈ ہے وہ تو اس کے والدین کو رکھنا چاہیے تھا کہ ہماری بچی رات کے اس وقت جو ہے گھر سے باہر نکلی کیوں اور کیا وہ بتائے بغیر چلی گئی. لیکن واقعات سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے اس بارے میں آگاہ تھیں، اور آخری میسج جو اس نے اپنی والدہ کو کیا اور اس کے بعد وہی کہتے ہیں اس کے قتل کا باعث بنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ساری زیادتی اور قتل جو ہے وہ ہونا کے واقعات جو ہے وہ اس کا وہ شروع ہوا. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب تھیراپی والی ٹیم لیڈر امجد جو ہے وہ اندر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بی ہیڈ ہو چکی تھی، اس کا سر تن سے جدا کیا جا چکا تھا، سارا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا، اور جو قاتل ہے وہ یعنی کہ اس کو ٹھوکر لگا رہا تھا، یعنی کہ فٹ بال کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی کے خون پر جو وہ ہولی جو ہے کھیل رہا تھا، اسی کے خون پر، اسی کا سر دھڑ سے الگ کر کے جو ہے، یعنی وہ فٹ بال کھیل رہا تھا. کیا فٹ بال کھیل رہا تھا اس کے سر سے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ پہلے اس کو گولی ماری گئی، جب اس کو گولیاں ماری گئی تو گھر میں موجود کسی ملازم نے یا اس کی بہن نے نہیں سنی؟ کیا ان تک آواز نہیں گئی کہ وہ اس کو اس جو ہے عمل سے روکتے، اس انسانیت سوز عمل سے اس کو روکتے، اس بے رحمانہ سلوک سے اس کو روکتے؟ اس کے میں تو کہوں گی کہ یہ جو گارڈز اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے ان سے بھی مکمل باز پرس کی جائے. جب ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو ظاہر رزق کا بندوبست بھی اسی نے کر رکھا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تو ہماری نوکری پر یہ بنائے گی، ہماری نوکری پر یہ بنائے گی؟ انہیں اس وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی، باز پرس کرنی چاہیے تھی. آخر وہ بھی مرد تھے، وہ اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے تو آج نور کو بچایا جا سکتا تھا. یا اس کے دوست جب وہ پوچھ گچھ کرنے کے لیے آئے، جب گیٹ پر آئے تو اس وقت بھی یعنی کہ ملازمین نے غلط بیانی سے جو ہے وہ کام لیا، اس کو نہیں جو ہے وہ بتایا، ان کو نہیں آگاہ کیا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا. اور اس کے والد کی آپ بات سنیں کہ جب اس کے والد نے تھیراپی والے کو جب کال کی، آپ نے سنا ہوگا کہ وامک اور دلیپ کمار نامی دو لوگوں نے جنہوں نے تھیراپی سینٹر جو ہے وہاں پر اسلام آباد میں کھولا F74 میں، اس وامک کو جو ہے اس کے والد ذاکر جعفر نے کال کی اور کہا کہ گھر پر جو ہے میرا بیٹا جو ہے ظاہر جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے. اس نے ایسے ہی اس نے کچھ غلط سلط اس نے ایسے الفاظ بولے جو کہ ادا نہیں کیا جا سکتے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا جو ہے وہ کر رہا ہے تو تم چلے جاؤ. اس نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بس آپ سمجھدار ہیں، آپ کو بتایا نا، آپ کو کہا نا کہ کیا کر رہا ہے، تو آپ چلے جائیں اور جا کر اس معاملے کو دیکھ لیں. تو یعنی کہ اس ٹیم کو اس لیے کال کی گئی تاکہ وہ ان کے
بیٹے کو کوریج دے سکے, اس کے اس سلوک کو جو ہے وہ کور کر سکے, تاکہ اس کو جو ہے انڈر گراؤنڈ کیا جا سکے, کسی طرح سے معاملے کو کول ڈاؤن کیا جا سکے, اس کو یہاں سے نکالا جا سکے. اس لیے جو ہے تھراپی والوں کو کال کی گئی, پولیس کو کال نہیں کی گئی. رات 2:15 بجے جب اس نے دوبارہ ٹیکسی منگوائی اور ٹیکسی میں وہ نور کو ننگے پاؤں لے کر گیا, اور F74 وہ کراس کر چکے تھے, اور جب وہ انڈر پاس تک پہنچے تو اس نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو کہا, دوبارہ اس نے اس کو کہا کہ واپس لے چلو. اور اس نے جب اس سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا, مطلب آپ گھر میں آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہے, کیوں آپ مجھے واپس لے جانے کا جو ہے کہہ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں, ہماری فلائٹ جو ہے مس ہو جائے گی, اس سے تم ٹیکسی جو ہے واپسی کے راستے پر ڈال دو. تو اس طرح سے جو ہے وہ نور کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا. اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں 19 تاریخ کو جب اس کے والد نے اس کو کال کی کہ تم کہاں ہو, مجھے اپنی لوکیشن بھیجو, اس کی والدہ نے اس کو میسیجز کیے, والد نے میسیجز کیے, اور نور نے کسی میسیج کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن آخری وائس میسیج جو اس نے اپنی والدہ کو کیا, جو کہ کہا جاتا ہے اس کے قتل کا باعث بنا, اور اس کے بعد جو ہے اس کا قتل جو ہے وہ ہو گیا. اور وہ بھی محلے کے کچھ لوگوں نے جب یہ ساری کارروائی جو انہوں نے وہ دیکھی, یا کچھ آوازیں انہوں نے سنی, چیخو پکار انہوں نے سنی, تو انہوں نے پولیس کو جو ہے اطلاع کی, اور پھر پولیس جو ہے وہاں پہنچی. پولیس تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی تھی. تو یہی اگر اس کے والدین بر وقت پولیس کو اطلاع کرتے تو وہ ٹائملی آ کر نور کو اس بے ایمانہ سلوک سے, اس بے ایمانہ قتل سے بچا سکتے تھے. تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ آپ جب بھی ایسا کچھ دیکھتے ہیں, کچھ آپ غیر معمولی انداز, غیر معمولی رویے, غیر معمولی حرکتیں اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, تو برائے مہربانی پولیس کو ضرور اطلاع کریں, تاکہ آپ کے اس عمل سے ہو سکتا ہے کسی کی جان جو ہے وہ بچ سکے. ورنہ اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو جس طرح سے آج نور کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ملازم جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے, ایک وہ ڈرائیور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, ڈرائیور خلیل, جو کہ نور کے پاس جو ہے وہ پیسے 3 لاکھ روپے لے کر آیا, اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں آیا اور مجھے نور تک نہیں پہنچنے دیا گیا, اور نور نے ہی اسے کال کر کے کہا کہ پیسے لے کر آؤ. یہ ابھی سارا کیا سین ہے, ساری انویسٹیگیشن اور رپورٹنگ جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے, اور فائنل جو کچھ بھی ہوگا آپ سب کے سامنے آ جائے گا کہ ایکچولی یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا تھا. جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نور جو ہے ظاہر اجتماع کے لیے وہ گئی تھی, اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تھی, لیکن اجتماع اٹینڈ کرنے کے لیے تو نہیں گئی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ اپنی گھر والوں سے جو ہے غلط بیانی جو ہے وہ کر کے گئی تھی. اور ایک ٹائم تھا جب کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مذہب پسند تھی, مذہب کی طرف اس کا رجحان تھا, حجاب یا عبایا وغیرہ جو ہے وہ پہنتی تھی یا اسکارف لیتی تھی. اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم اس میں تبدیلی آ گئی, اور اس کا اس قدر جھکاؤ ظاہر جعفر کی طرف جو ہے وہ ہو گیا. ان دونوں کے جو والد ہیں, ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نور کے والد جو ہیں وہ سابق سفیر جو ہیں ساؤتھ کوریا میں رہ چکے ہیں, اور باقی عصمت آدم جی اور ذاکر نائک جو ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے جو ہیں مالک ہیں. پیسہ اور اثر و رسوخ رکھنا ان کے لیے جو ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وہ باہر آ گئے, جو کہ بیل کی ان کی وکیل جو ہے کوشش کر رہے ہیں, تو بہت ہی ویل کنیکٹڈ اور پیسے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے ڈائریکٹرز, مینیجرز جو ہیں وہ ان کے انڈر ہیں, تو وہ پھر کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی اختیار جو ہے وہ لگا کر اپنا جو ہے وہ اس لڑکے کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں, اس کو باہر نکال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں پھر جو ہے بدل سکتی ہیں. ابھی بہرحال ابھی فرانزک کے لیے آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جائے وقوع سے تمام چیزیں جو اکٹھی کی جا چکی ہیں, کال ڈیٹا جو ہے ساری ہسٹری جو ہے وہ آ چکی ہے, فوٹیجز, CCTV فوٹیج, اور جو ویڈیوز وغیرہ جو کہ ظاہر کے موبائل سے جو ملی ہیں, یعنی کہ وہ ویڈیوز اس نے وہ تک ریکارڈ کی کہ جب وہ اس کا سر قلم کر رہا تھا, یا جب وہ اس پر چاقوؤں سے وار کر رہا تھا, جب اس کو بالوں سے کھینچ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کے گھٹنے سے نیچے کی جو ہڈیاں ہیں ان پر شدید چوٹوں کے جو ہے نشان ہیں, یعنی کہ اس کو مکوں اور ٹھوکروں کی زد پر بھی جو ہے وہ رکھا گیا, اور سخت اس کو زد و کوب کیا گیا. اور کسی کے بھی بچے کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو تو اب سوچیں کہ ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہے, کس قدر جو ہے ان کی دل آزاری ہوئی ہوگی, کس قدر وہ رنج و الم کی کیفیت میں ہوں گے, کہ جو کہ بیان کرنا ناممکن ہے. اور ایک صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے ایک اولاد کا دکھ, لیکن ہم انسان بھی ہیں, اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس تحریک میں اپنی آواز اٹھائیں,
اس میسج کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں. ہم ملزم کو جو کہ مجرم ہے یقیناً اس کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھنا چاہتے ہیں. میری پرزور اپیل ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ برائے مہربانی خدارا ایسا نہ ہو کہ باقی کیسز کی طرح یہ کیس بھی کہیں دب جائے، کہیں ٹھنڈا پڑ جائے، یہ آوازیں مدھم پڑ جائیں اور مجرم پھر آزاد گھومتا پھرے. تو پاکستان میں قانون کی عملداری کے لیے، اس کی پاسداری کے لیے، اس کی عمل درآمد کے لیے اور پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم مستقبل دینے کے لیے برائے مہربانی اس میں ہمارا ساتھ دیجیے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیے، تاکہ آئندہ پھر کوئی اور انسان، کوئی اور ہوا کی بیٹی یا کوئی اور بچہ کسی کا جو ہے وہ اس انجام تک نہ پہنچے. شکریہ.